آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، اسے دل کے کانوں سے کھول کے سنیے۔ ہم ابھی تک رمضان کے وہ مزے نہیں لے سکے جو مزے ہمیں لینے چاہیے تھے، جو اللہ والے مزے لیتے ہیں۔ ہمارا وہ وقت، یہ رمضان کا وقت اسی طرح گزر رہا ہے جیسے پچھلے 11 مہینے گزرے۔ جو غیبت کر رہا تھا وہ غیبت کر رہا ہے، جو چوری کر رہا تھا وہ چوری کر رہا ہے، جو جھوٹ بول رہا تھا وہ جھوٹ بول رہا ہے، جو بد نظری کر رہا تھا وہ بد نظری کر رہا ہے، جو نشہ کر رہا تھا وہ نشہ کر رہا ہے۔ ہم سب غرق ہیں اس میں۔ ہمیں کس طرح اس سے نکلنا چاہیے میرے دوستو؟ موت سامنے کھڑی ہے، بہت سامنے کھڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا جب ذکر فرمایا تو اس طرح 2 انگلیوں کو اٹھایا۔ وہ تو قیامت جب آئے گی، جب آئے گی۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من قام قیامہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا میں نے کوئی خاص تیاری نہیں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیری موت واقع ہوگی، تیری تو قیامت اسی دن آ گئی، تو کیوں انتظار کر رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ میرے دوستو، کرنا کیا ہے ان 11 مہینوں میں اب جو آئیں گے؟ یہ رمضان ہمیں سبق کیا دے رہا ہے؟ صرف بھوکا پیاسا رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ نہیں رکھتا تو اللہ کو ایسے شخص کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، احتساب کا مطلب ہے اللہ کی خوشنودی کی چاہت اور لالچ میں روزے رکھے، اس کے تمام پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیں گے۔ ہم سے روزے نہیں رکھے گئے، اب شریعت نے ایک اور ذرا سا ہمیں ایک کونا دیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو رات کو کھڑا ہوا۔ ہمارے یہاں تو اس پہ اختلاف ہے کہ تراویح ہے نہیں ہے، تراویح 8 ہے 20 ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں میرے دوستو، تراویح 8 پڑھے 4 پڑھے 20 پڑھے، جس کا جہاں رجحان ہے۔ ہم قائل کرنے تو نہیں آئے یہاں پر، یہ تو بڑوں کا اختلاف ہے، بڑوں کی باتیں ہیں، یہ بڑوں تک رہنے دیجیے۔ ہاتھ یہاں باندھنا ہے، تحت السرہ باندھنا ہے، فوق الصدر باندھنا ہے، کہاں باندھنا ہے، یہ اختلاف بڑوں کا ہے۔ ہاتھ کہیں بھی باندھو، میں کہتا ہوں ہاتھ سر پہ باندھ کے نماز پڑھو، نماز تو پڑھ لو۔ نماز کیسی پڑھو یہ ہے اصل، میری اور آپ کی نماز کیسی صحیح ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام تکبیر کہے فکبروا تکبیرا، تو تم بھی تکبیر کہو۔ امام قرات کرے، اس کے بعد وہ کوئی سورت پڑھے۔ اب سمجھنے کی بات کیا ہے، یہ ہے اصل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ارکع، رکوع کرو حتی تطمئن راکعا، میری نماز ایسی ہے کہ میں اطمینان سے رکوع کر رہا ہوں، سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم، کھڑے ہو گئے۔ بھائی یہ اللہ نے میری قسمت میں اتنا اچھا لکھا ہے کہ اپنے سامنے کھڑا کیا دربار میں، اور ہم اب اس وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم سبحان، یہی وقت قیمتی اور یہی وقت کام آئے گا میرے دوستو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، اس کے بعد پھر کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے کھڑے رہو، ایک ایک جوڑ سیدھا ہو جائے، نہ ہمارا رکوع صحیح ہے، کھڑے ہو گئے سیدھے ہو گئے، اس کے بعد سجدے میں گئے، حتی تطمئن ساجدا، اطمینان سے سجدہ کرو۔ میرے دوستوں وہ کیفیت ہم میں پیدا نہیں ہو رہی، وہ کیسے کیفیت پیدا ہوئی، اس کے لیے رونا ہے۔ عجیب نقطہ میرے ذہن میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی سوال فرما رہے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یا رسول اللہ روح کیا ہے؟ آپ جواب دیتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یا رسول اللہ عورت کے ایام کیا ہیں؟ آپ جواب دیتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا تُنْفِقُونَ، ہم کیا خرچ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب فرماتے ہیں سارا وَيَسْأَلُونَكَ کا جواب فرما رہے ہیں، جواب سوال صحابہ کا آپ جواب دے رہے ہیں، سوال صحابہ کا آپ جواب دے رہے ہیں۔ یہ رمضان کی آیات نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، دھارس دیے، تھپکی دیے کہ فکر نہیں کرو بیٹا، فکر نہیں کرو میرے بندو، چند دن کے ہیں یہ بھوکا پیاسا چند دن رہنا ہے، ایاما معدودات۔ اور اس میں بھی پھر ایک چھوٹ دے دی کہ اگر سفر میں ہو، مریض ہو تو نہ رکھو، کوئی بات نہیں۔ اچھا، ان آیات کے بعد، رمضان کی آیات کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ بیچ میں موقوف فرمایا، اور موقوف کر کے اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی۔ صحابہ آئے تھے، حضرت خشرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا کیا، بڑا عجیب۔ ہر جگہ میں نے ابھی آپ کو بتایا 14 مقامات ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ 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 کی تکرار، یہاں صحابہ پوچھتے ہیں، اللہ نے سوال بدل دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ،
یہ میرا بندہ پوچھ رہا ہے سوال، اب آپ جواب پہ غور کیجئے. تو ہونا چاہیے تھا کل، جیسے قل ہی اذن، قل ہی مواقیت، وہ آئی تھی وہاں پر جواب دیا. یہاں پہ ہونا چاہیے تھا ان سے کہو میں ان کے قریب ہوں، کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب بدل دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو بیچ سے الگ کیا اور خود اللہ میدان میں آ کے جواب دیتے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ، جب میرے بندے پوچھ رہے ہیں کہ میں کس طرح مجھ سے سوال کریں، تو عَنِّي فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں تمہارے. یہ سوال جن سے پوچھا گیا ان کو مائنس کر کے اللہ نے خود اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں قریب ہوں، مجھ سے تم مانگو، میں تمہاری دعائیں سنوں گا. میرے دوستو پھر یہاں پر بات منقطع کر کے لعلہم یرشدون کے بعد پھر آیات دوبارہ رمضان سے متعلق 4 آیات ہیں. رمضان کی شروع میں، بیچ میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور اس کے بعد پھر رمضان کی آیات. بتانا یہ چاہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اگر اب تک کام نہیں بنایا تو یہ رمضان تمہیں دیا ہے، مجھے منا لو، اس میں مجھے راضی کر لو، رو رو کے منا لو. کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. مرزا غالب صاحب اگر دیندار ہوتے تو یہ شعر کبھی نہ کہتے. جیسے ہمارے یہاں 70 سال کی عمر میں کوئی اگر دین کی طرف آئے تو دوسرے بجائے اس کو تھپکی دینے کے، شاباش دینے کے، اس سے یہ کہتے ہیں کہ او ہو اب خیال آیا ہے تمہیں. تو بھائی جواب یہ ہے کہ مالا یغرغر، جب تک غرغرہ طاری نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ نے دروازہ کھلا ہوا ہے. جب اللہ نے توفیق تو دے دی کم سے کم، کوئی بات نہیں. تو یہ کہتے ہیں 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. تو غالب نے یہ کہا کہ آگے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو نہیں مگر نہیں آتی. حضرت پرتاپ گڑھی ایک اللہ والے ہیں، فرماتے ہیں میں جواب دینا فرض سمجھتا ہوں اس شعر کا، اور انہوں نے پھر جواب دیا میں اسی منہ سے کعبے جاؤں گا. اس نے غالب صاحب نے کہا کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی، تو حضرت نے فرمایا کہ میں اسی منہ سے کعبے جاؤں گا، شرم کو ہاتھ میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے میں مناؤں گا. ظالم جب گناہ کرنا تھا اس وقت شرم نہیں آ رہی تھی، ابھی جب اللہ کو منانے کا وقت آئے تو شرم آ رہی ہے کہ ابھی کیا کروں گا، میری تو اتنی عمر ہو گئی، اب داڑھی رکھوں گا کیا. میرے دوستو مختصر زندگی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہوں گی. ایک وقت آئے گا، وہ وقت آ چکا ہے. آپ دیکھیں کوئی اگر 70 سال سے زیادہ کا ہے، 80 سال کا ہے، بیچارے کو اٹھنے بیٹھنے میں مسئلہ ہے، کھانے پینے میں مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وقت ہمیں دیا ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں. کل اجل کھڑی ہو جائے آ کے، اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ ایک لمحہ رک جاؤ، پھر وقت نہیں ملے گا. اس لیے میرے دوستو زندگی کی قدر کر لیجئے. بچوں کو دین سکھائیے، بچوں کو دین سکھا دیا اس کے بعد بے فکر ہو کے مر جائیے. بڑی عجیب بات فرمائی کہی ہے میں نے یہ کہ پھر بے فکر ہو کے مر جاؤ، کیونکہ وہ یہاں سے ٹرانسفر کرتے رہیں گے کرنسی جو وہاں پر جس کی ضرورت ہے. اور اگر نہیں سکھایا میرے دوستو تو سکھائیں گے بھی نہیں، اس لیے کہ ہمیں وہ لگ جائے گی، جراثیم لگ جائیں گے ڈیٹ کے. تو یہ تربیت ہمارے یہاں آج ہو رہی ہے. میرے دوستو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا نہیں ہو رہا ہم سے. پھر بھی ہم کم سے کم تنہائی میں بیٹھ کے 2 آنسو تو بہا لیں. ابکو فإن لم تبکو فتباکوا، تم رویا کرو، رونے کی اگر تمہیں دل سے رونا ہوتا ہے، نہیں آ رہا رونا، کم سے کم فتباکوا، رونے والوں کی شکل ہی بنا لیا کرو. تو منہ ٹیڑھا کر کے شکل بنا لیا کرو، یا اللہ ظالم ہوں، اے اللہ باغی ہوں، یا اللہ جس بھی آپ نے بھیجا تھا نہیں کر سکا وہ، اے اللہ میں آپ کے سامنے ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بڑی عجیب و غریب دعا فرمائی. اصل میں دعا تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی. وہ یہ تھا کہ یا اللہ انہیں معاف کر دیجئے، اس لیے کہ یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو یہ کوئی جا نہیں سکتے آپ سے. کتنا پیار ہے اس میں کہ یہ کہیں بھاگ نہیں سکتے، یہ آپ ہی کہیں گے انہیں آپ معاف کر دیجئے. تو یہ معافی مانگنا کہ یا اللہ ہم سے گناہ ہوئے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم باقی ہیں، ہم سینہ تان کے نہیں کھڑے ہوئے، اے اللہ معاف کر دیجئے. اگر آپ نے معاف نہ کیا اور یہ رات نہ ہوئی، ہمیں صبح نصیب نہ ہوئی، تو یا اللہ گھاٹوں میں پڑنے والوں میں ہو جائیں گے. دوسری بات، زبان کا استعمال، اس کی احتیاط کرنا. من نجا ما سکت من نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ کامیاب ہو گیا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بادشاہ گزرے ابن خلدون بن جریر بن عبداللہ، یہ 11ویں صدی میں تھے. ان بادشاہ کا ایک بیٹا تھا شہزادہ. اس نے یہ حدیث پڑھی ما سکت من نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے کامیابی حاصل کی. تو یہ خاموش رہنے لگا. بادشاہ کو فکر ہوئی، دنیا بھر سے طبیب بلوائے کہ شہزادے کا علاج کرو. شہزادہ بولتا ہی نہیں تھا. کسی حکیم نے کہا کہ اس کا ایک طریقہ ہے بولنے کا کہ آپ اس کو صبح سیر کے لیے لے کے جائیں کہیں، اور جب یہ سیر کرے گا وہاں ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی تو اس کے جو دماغ کے خلیے وہ کھل جائیں گے، یہ بولنے لگے گا. یہ تدبیر کی لیکن ناکام ہو گئے. ایک دن بادشاہ کا یہ بیٹا شہزادہ اپنے محل سے ذرا باہر گیا، پہرے دار ساتھ تھے، تو ایک چڑیا اوپر بیٹھی ہوئی تھی. وہ اس کے جو پہرے دار تھا اس کے ہاتھ میں ایک تیر تھا. اس نے وہ چڑیا دیکھی اور اتفاق سے چڑیا پھڑپھڑائی. اس نے بادشاہ کے بیٹے نے دیکھی، اس نے نہیں دیکھی تھی، لیکن وہ پھڑپھڑائی. جب وہ پھڑپھڑائی تو پرندے کا پھڑپھڑانے میں اس کا بولنا ہے، تو اس کا محافظ تھا اس نے دیکھا اس پرندے کو کہ یہ محل کے اندر کیسے آیا. اس نے اسے تیر مارا. وہ تیر مارا، وہ نیچے گرا پرندہ اور وہ وہاں پر مر گیا. اس کے بعد بادشاہ کے بیٹے نے کہا شہزادے نے، صدق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سکت امانت، سچ کہا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا. کیا ضرورت تھی اس چڑیا کو پھڑپھڑانے کی؟ چپ رہتی تو زندہ رہتی. یہ حیران رہ گیا جو ساتھ میں محافظ تھا. اس نے بادشاہ کو جا کے کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ تو بولتا ہے. اس کو بلایا، کہنے لگے کہ تم بولتے ہو کہ ہاں اس نے یہ لفظ کہا ہے. کہنے ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہمیں تنگ کر رہا تھا، اس کو 10 کوڑے لگاؤ. جتنے دن اس نے ہمیں تنگ کیا، اذیت میں رکھے، اس کو 10 کوڑے لگاؤ. اس کو 10 کوڑے لگانے کے لیے جیسے ہی لٹکایا 2 کوڑے اس کے لگے. اس نے کہا صدق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس آپ نے سچ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے خاموشی اختیار کی نجات پا گیا. پرندے نے خاموشی اختیار نہیں کی تو پکڑا گیا، میں نے خاموشی اختیار نہیں کی تو میں پکڑا گیا. تو میرے دوستوں اس میں بڑی حکایتیں ہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بس اپنی زبان کو انصت لسان کا، اپنی زبان کو خاموش کر دو. ہمارے یہاں زیادہ تر جو خرابیاں ہیں وہ زبان کی وجہ سے ہیں. جب بولو اچھا بولو، یعنی اچھے سے مراد کوئی اللہ کی بات کر لو. اتنا اللہ کا ذکر کرو، اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو میرے دوستوں کہ لوگ دیوانہ کہنے لگیں. اور خدا کی قسم جو اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں کبھی وہ دیوانے کہلائے نہیں ہیں، وہ وہی عزت دار کہلائے ہیں، وہی مقام حاصل کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو سمجھ اور فہم عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.